النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کا معیار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی ہیں۔ اس وجہ سے آج امت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، صحابہ کے بارے میں تنقیص، صحابہ کے رتبے کو گھٹانے کی اور ان کے معیار کو خراب کرنے کی اور اس کے بارے میں روافض کی روایات کو پیش کرنے کی، امت کو ان سب فتنوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہو، اور اس کے دل میں عشرہ مبشرہ کی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے، اس کی گواہی دیں، اور اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے پر وہ نرم دل ہوں، تو اللہ رب العزت انہیں ضرور بالضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ربنا لک الحمد کہا۔ عبداللہ ابن مبارک ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کے گھر کے دروازے پر وہ ان کا مبارک جملہ آویزاں ہو۔ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، اس گھوڑے کی پاؤں کی دھول اٹھی اور وہ گھوڑے کے ناک میں پڑی، اس ناک میں پڑنے والی وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ان کے بارے میں تاریخی روایات کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کو دیکھیں کہ اللہ کا قرآن انہیں ایمان کا معیار قرار دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ آپ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، تو آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کسی نے اگر یہ کہا کہ وہ بیوقوف ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں ان الفاظ میں جواب دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں انہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں انہیں جنت کی بشارت ان الفاظ میں دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کہیں انہیں ہدایت کے روشن ستارے قرار دیا گیا،
کہ ان میں سے جس کی بھی کوئی اتباع کرے گا اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سچی محبت اور ان کی کامل تابعداری نصیب فرمائے۔